زندگی اپنی پوری رفتار سے آگے بڑھ رہی ہے۔ لوگ اپنی منزلوں کی طرف رواں دواں ہیں۔ کوئی کامیابی کی تلاش میں ہے، کوئی سکون کی جستجو میں۔ مگر انہی مصروف لمحوں میں اگر ہم چند لمحے رک کر اپنے رب کی بات سن لیں تو شاید ہماری سوچ، ہمارا راستہ اور ہماری تقدیر بدل جائے۔ آج ہم قرآن مجید کی سورۃ الفجر کی ان آیات پر غور کریں گے جو ہمیں طاقت، غرور اور انجام کے بارے میں ایک ایسا سبق بتاتی ہے جو صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ زندگی بدلنے کے لیے ہے۔ یہ آیات ہمیں تاریخ کے ان اوراق کی سیر کراتی ہے جہاں بڑی بڑی طاقتور قومیں اپنے غرور کے باعث مٹ گئی۔ چلیے دل کھول کر، توجہ کے ساتھ اور سیکھنے کی نیت سے سورۃ الفجر کی آیات 11 سے 15 سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے کلام کے ذریعے کیا پیغام دے رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین طغوا فی البلاد، وہ لوگ جنہوں نے ملکوں میں سرکشی کی۔ Those who transgressed in the lands، فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، پھر ان میں بہت زیادہ فساد پھیلایا۔ And spread much corruption in them، فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، تو تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ So your Lord poured upon them a scourge of punishment۔ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، بے شک تمہارا رب گھات میں ہے۔ Indeed your Lord is every watchful۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، پھر انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا رب اسے آزماتا ہے، پھر اسے عزت دیتا ہے اور نعمتیں عطا کرتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی۔ As for man, when his Lord tests him, then honors him and grants him favors, he says, my Lord has honored me۔ انسان کی تاریخ طاقت، عروج اور زوال کی داستانوں سے بھری پڑی ہے۔ کچھ قومیں ایسی گزری ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا، مگر جب انہوں نے ان نعمتوں کو غرور، ظلم اور سرکشی میں بدل دیا تو ان کا انجام عبرتناک بنا دیا گیا۔ سورۃ الفجر کی آیات 11 سے 15 ہمیں انہی قوموں کی کہانی سنا کر ایک زندہ سبق دیتی ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے زمین میں سرکشی کی اور ہر طرف فساد پھیلایا، آخرکار اللہ کے عذاب کا نشانہ بنیں گے۔ یہ آیات ہمیں قوم عاد، قوم سمود اور فرعون جیسے طاقتور حکمرانوں کی یاد دلاتی ہے جن کے پاس طاقت، وسائل اور شان و شوکت سب کچھ تھا، مگر ان کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ وہ اللہ کو بھول گئے اور اپنی طاقت کو سب کچھ سمجھ بیٹھے۔ یہ قومیں کمزوروں پر ظلم کرتی تھی، انصاف کو روندتی تھی اور اللہ کے پیغمبروں کی بات کو جھٹلاتی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ ان کا اقتدار ہمیشہ قائم رہے گا، مگر قدرت کا قانون کچھ اور ہی ہے۔ جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو اللہ کی پکڑ آتی ہے، اور وہ ایسی آتی ہے کہ بڑے بڑے تاج و تخت لمحوں میں مٹی میں مل جاتے ہیں۔ رب العالمین فرماتا ہے بے شک تمہارا رب گھات میں ہے، یعنی اللہ ہر لمحہ دیکھ رہا ہے، ہر نیت جانتا ہے اور ہر عمل کا حساب محفوظ کر رکھا ہے۔ کوئی ظالم اس کی نظر سے بچ نہیں سکتا اور کوئی مظلوم اس کے انصاف سے محروم نہیں رہتا۔ یہ آیت ہمیں یقین دلاتی ہے کہ اگر دنیا میں انصاف نہ ملے تو آخرت میں ضرور ملے گا۔ آیت 15 میں انسان کی ایک عام نفسیاتی کمزوری کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ انسان جب دولت، عزت اور سہولت پاتا ہے تو وہ فوراً سمجھ لیتا ہے کہ اللہ اس سے خوش ہے، اور جب تنگی آتی ہے تو مایوسی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ دولت اور تنگی دونوں آزمائش ہے۔ اصل کامیابی مال میں نہیں بلکہ ایمان، صبر اور شکر میں ہے۔ یہ آیات ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی کی اصل قدر دولت، طاقت یا شہرت میں نہیں بلکہ عاجزی، انصاف اور اللہ کی اطاعت میں ہے۔ جو قوم یا فرد ان اصولوں کو اپنا لیتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی سرخرو ٹھہرتا ہے۔ سورۃ الفجر کی یہ آیات ہمیں غرور کے انجام سے ڈرا کر شعور کی طرف بلاتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم جو کچھ ہے اور جو کچھ ہمارے پاس ہے سب اللہ کی عطا ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں شکر گزار، منصف اور عاجز بن کر زندگی گزارے، کیونکہ یہی راستہ حقیقی کامیابی اور دائمی نجات کی طرف لے جاتا ہے۔ والسلام۔